پیارے دوستو، قرآن کریم کا ایک ایسا کلام، ایک ایسی آیت کریمہ اگر آج جمعرات کے دن، کل جمعۃ المبارک کے دن، ان دو دنوں میں نماز عصر کے بعد اس آیت کریمہ کو وہی جانماز پہ بیٹھ کر پڑھا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی گئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی رد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جانماز سے اٹھنے سے پہلے زندگی کے تمام جائز مقصد پورے ہوں گے، زندگی کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگو گے آپ لوگوں کو حاصل ہوگا، کیونکہ پیارے دوستو، آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ آج جمعرات کے دن اور کل جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو کریں، کیونکہ پیارے دوستو آج کے اس دور میں ہر ایک انسان پریشان ہے، جس کو دیکھا جائے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ حالات ایسے ہو جایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں پاتے۔ کوئی شخص اور رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رکے ہوئے کام کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی شخص قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، کسی کے اوپر پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، کسی کے اوپر بہت بڑی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہا کرتے ہیں، دکان نہیں چل رہی، کسی نے اس پر جادو ٹونا کر دیا ہے۔ تو پیارے دوستو، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، اس کے بعد وہی جانماز پہ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ کر فارغ ہوں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ کم سے کم 100 مرتبہ اس پیاری سی آیت کریمہ کو کچھ اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ 100 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان دونوں کلاموں کو جیسے ہی مکمل طریقے سے پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ لوگ ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھیں۔ توبہ استغفار کی تسبیح پڑھنے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے چھوٹی توبہ استغفار جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کو پڑھ لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جیسے ہی توبہ استغفار کی تسبیح کو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں، رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعاؤں کو رو رو کر کریں، دعاؤں کو گڑ گڑا کر کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ ان 2 دنوں میں اس عمل کو خود بھی کریں۔ اس کلام سے سچی محبت رکھتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک شیئر کریں۔ اب میرے ساتھ دعا کریں۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ، آخرت میں اپنا دیدار نصیب کر، مرتے وقت کلمہ نصیب کر۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ لوگ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آپ لوگ توبہ استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ ہو سکے رات کو سوتے وقت بھی پڑھیں، کیونکہ جو شخص توبہ استغفار کی تسبیح پڑھا کرتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ رات کو 9:30 بجے ملاقات ہوگی کوئی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ